بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس لیکچر میں ہم سلیمان اعظم یا سلیمان القانونی کے دور سے آگے بات کریں گے. تو سلیم اول کے دور پہ ہم نے بات کی تھی، جو 1520 عیسوی میں اپنے اختتام تک پہنچا تھا. لیکن اس دور میں آل عثمان نے ایران کی طرف فتوحات حاصل کیں، مصر اور شام فلسطین کو فتح کیا، حجاز بھی ان کے زیر اقتدار آ گیا. اور تاریخی اعتبار سے بہت بڑی بات کہ خلافت بنی عباس سے آل عثمان کی طرف منتقل ہوئی تھی، اور عثمانیوں میں سے سب سے پہلے امیر المومنین کے منصب پہ سلیم اول 1517 عیسوی میں نامزد ہوا. تو 1520 عیسوی میں اس کی وفات کے بعد سلیم اول کا بڑا لڑکا سلیمان 26 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور اس دور میں آل عثمان کی حکومت نقطہ عروج تک پہنچ گئی، اور سلاطین عثمانیہ میں اسے سب سے بڑا اور سب سے باعظمت حکمران تسلیم کیا جاتا ہے. اور اسے یورپ والے ذیشان کے لقب سے ملقب کرتے تھے، اور ترکی اسے سلیمان قانونی کہنا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتے ہیں. سلیمان نے اپنے زمانے میں جو فتوحات حاصل کیں، ہم اگر ان پہ نظر ڈالیں تو 1521 عیسوی میں سلیمان کی افواج نے بلغراد کو فتح کر لیا. 1522 میں جزیرہ روڈس اسے فتح کر لیا، اور یہ دو وہ مقام تھے جنہیں محمد فاتح بھی اپنے دور میں فتح نہیں کر سکا تھا. اس سے آگے 1526 عیسوی میں محاج کی جنگ، جو بڑی مشہور جنگ ہے، اس میں سلیمان نے ہنگری کی افواج کو شکست دی اور بوداپست جو شہر ہے اس پہ قبضہ کیا. اور 1529 میں عثمانیوں نے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا بھی محاصرہ کر لیا. لیکن اگرچہ سلیمان کے پاس بھاری توپیں نہیں تھی اور یہ شہر فتح نہ ہو سکا. اور اس کے بعد 1532 عیسوی میں سلیمان کے فوجی دستے آسٹریا تک پہنچے، جرمنی تک پہنچے، اور یورپ کی متحدہ قوت کو شکست دی اور آسٹریا سے جزیہ وصول کیا. اور حالانکہ اس دور میں یورپ کا جو سب سے بڑا حکمران تھا چارلس پنجم، جو کہ اندلس میں مسلمانوں کو آخری جو ریاست تھی ختم کرنے والے فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیل ان کا نواسہ تھا، تو ان کو سلیمان نے یورپ میں شکست دی، اور اس طرح سے آسٹریا کا جو ہے اسے صلح کرنے پہ مجبور کیا، خراج دینے پہ مجبور کیا. اسی طرح مشرق میں سلیمان نے 1534 میں بغداد پہ قبضہ کر لیا. اس سے پہلے بغداد ایرانیوں کے ماتحت تھا، صفی خاندان کی حکومت تھی یہاں پہ، اور عراق کو پھر عثمانیوں کا ایک مستقل صوبہ جو ہے وہ بنا لیا گیا. اور اسی طرح ایران سے لڑائیوں میں آل عثمان کی افواج اصفہان تک پہنچ گئیں، آذربائیجان، آرمینیا، ان پہ قبضہ کر لیا گیا. 1538 میں یمن اور عدن پر عثمانی بالادستی قائم ہو گئی، اور اسی طرح طرابلس اور اسی طرح الجزائر کی جو حکومتیں تھیں وہ آل عثمان کی متحدی میں آ گئیں. اسی طرح تیونس پہ بھی جو امیر البحر تھے عثمانی خاندان کے، خیر الدین بار بروسہ، انہوں نے 1534 میں قبضہ کر لیا. اور اسی طرح یعنی سلیمان کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں تو بری افواج کے ساتھ ساتھ بحری جو قوت تھی وہ بھی نقطہ عروج پر پہنچ گئی تھی، اور کئی ایسے جزائر تھے جو آل عثمان کی متحدی میں آئی. اور اسی طرح عثمانی جو بحری افواج تھیں وہ اٹلی، فرانس، اسپین تک آگے بڑھتی رہیں. بحر ہند میں مشرقی افریقہ کے ساحل ہندوستان میں گجرات تک بحری مہمات جو ہیں وہ روانہ کی گئیں، اور خصوصاً یہ پرتگالیوں کے خلاف تھیں، کیونکہ اس دور میں پرتگالی جو ہیں وہ راس امید کا چکر کاٹ کے ان کی جو بحری بیڑے ہیں وہ ہندوستان تک اور اسی طرح انڈونیشیا تک پہنچ چکے تھے.
تو یہ افریقہ میں اور ایشیا میں لوٹ مار اور غارت کری کرتے رہتے تھے، تو جس کی وجہ سے پھر سلیمان نے ان کے خلاف مختلف مہمات جو ہیں وہ بھیجی تھیں۔ اس دور میں خیر الدین باربروسا، پیالے پاشا، پیری رئیس، توغوت، سید علی، یہ بڑے مشہور جہاز ران تھے، امیر البحر تھے، جنہوں نے آل عثمان ہمیں بڑی خدمات سر انجام دیں۔ اور خیر الدین باربروسا ترکوں کا سب سے بڑا امیر البحر جو ہے اسے شمار کیا جاتا ہے، اور اس زمانے میں بحیرہ روم میں وینس، جنیوا، ہسپانیہ کی بھی آخر بڑی قوت تھی باہری طور پہ، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ پریویزا میں خیر الدین باربروسا نے 1538 عیسوی میں ان سب کو جو ہے وہ شکست دی تھی، یہاں تک کہ فرانس کے شہر تولون پر قبضہ کر لیا تھا۔ اسپین کے کئی ساحلی علاقے ان پہ بار بار مہمات کی، اور وہاں سے 70,000 مظلوم مسلمانوں کو نکال کے شمالی افریقہ تک پہنچایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ خیر الدین جو ہے پاشا، اس کی قبر جو ہے وہ دار السلطنت استنبول کے پاس بنائی گئی تھی، اور اس کے انتقال کے بعد بھی جب بھی کوئی باہری بیڑا عثمانیوں کا جاتا تھا تو اس کی قبر کے پاس سے سلامی دیتا ہوا گزرتا تھا۔ تو سلیمان اعظم کی یہ فتوحات اس وجہ سے بھی بہت اہم بن جاتی ہیں کہ اس دور میں یورپ بھی بیداری کی راہ پر گامزن تھا، اور فرانس کا جو بادشاہ ہے فرانسس، اسی طرح انگلستان کا جو دور ہے، یہ دور جو ہے وہ 16ویں صدی والا بڑا نامور دور ہے، ان کی بیداری کا دور بھی ہے، ان کے ادب کے حوالے سے بھی بڑا نامور دور ہے، کیونکہ اسی دور سے انگریزی زبان کے سب سے بڑے رائٹر اور ادیب ولیم شیکسپیئر وہ تعلق رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح ہسپانیہ کا جو حکمران تھا چارلس پنجم، تو وہ بھی اس دور میں بہت بڑا جو ہے وہ حکمران تھا۔ تو سلیمان نے ان تمام بڑے بڑے حکمرانوں کی موجودگی میں اپنی سلطنت کو بڑی وسعت دی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ یورپ میں مزید فتوحات حاصل کرے، لیکن اس دور میں سب سے بڑا جو مسئلہ سلیمان کی افواج کے لیے سامنے آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ سلیمان جب بھی یورپ کی طرف اپنی افواج کو بڑھاتا تو ادھر سے جو ایرانی افواج ہیں تو وہ اس کے علاقوں پہ حملہ کر دیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے مجبوراً پھر عثمانی افواج کو واپس آنا پڑتا تھا اور اپنے علاقوں کا دفاع کرنا پڑتا تھا۔ بہرحال سلیمان اعظم اپنی فتوحات کی وجہ سے جس طرح سے ممتاز ہے، اس طرح سے اپنے دور میں اس نے ایسے قوانین بھی بنائے جو اس کی رعیت اور رعایا کی فلاح پر مبنی تھے۔ اسی طرح پہلے سے جو آل عثمان کے دور میں مختلف قوانین بنائے گئے تھے ان کی بھی اس نے اصلاح کی، زرعی اصلاحات کی، اور قانون رعایا جو ہے وہ بنایا، کسانوں پر کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کے دور میں یورپ سے کے مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے کسان، مثلا آسٹریا سے، ہنگری سے، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں اپنے ممالک کو چھوڑ کے سلطنت عثمانیہ میں آ کے آباد ہو گئے تھے۔ اسی طرح سلیمان اعظم فارسی اور ترکی کا شاعر بھی تھا، اور اس نے ایک روزنامچہ بھی جو ہے وہ مرتب کیا تھا جس میں یہ روزمرہ کے واقعات لکھا کرتا تھا۔ تو سلیمان اعظم جو ہے علم، ادب اور شاعری کی سرپرستی کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ فضولی اور باقی جو ترکی زبان کے بڑے شعراء شمار کیے جاتے ہیں تو ان کا تعلق اسی دور سے تھا۔ اسی طرح علماء میں سے، قانون دانوں میں سے ابو سعود افندی، ابراہیم حلبی، ان کا تعلق بھی اسی دور سے تھا۔ علم و ادب کی سرپرستی کے ساتھ ساتھ سلیمان کے دور میں عمارتیں بھی بڑی کثرت سے بنائی گئیں۔ ماہر تعمیر سنان جو سب سے بڑا ماہر تعمیر شمار کیا جاتا ہے تو اس کا یہی دور تھا۔ 300 سے زیادہ اس نے عمارتیں بنوائیں، خصوصاً استنبول میں جو جامع مسجد سلیمانیہ ہے تو وہ بڑی شاندار مسجد ہے۔ تو گویا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل عثمان کا ایک سنہری دور تھا، اور اس میں جو آل عثمان کی حکومت ہے وہ بہت عروج تک جو ہے وہ پہنچ گئی تھی۔